میں نے بڑے ادب سے عرض کی، کمانڈر آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ اب میرے اندر بھی وہ پہلے دن والی بات نہیں تھی۔ پہلے میں ان کی ٹریننگ سے گھبرا کر بھاگ جانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا، مگر میرے جذبہ جہاد نے مجھے روک رکھا تھا۔ اب مجھ میں وہ بات نہیں رہی تھی۔ اب میں چاہتا تھا کہ کمانڈر کمال شاہ سے، اس مرد مومن سے جس قدر طاقت ایمانی اور ترکیب کامل حاصل کر سکوں حاصل کر لوں۔ چنانچہ جب مجھے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی مجھے ٹریننگ کے ایک آخری مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا، تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی شخص جس نے مجھے اپنا سارا خزانہ سونپ دیا ہو کہہ رہا ہو کہ ابھی تمہیں کچھ جواہرات دینے باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی لے لو۔ کمانڈو کمال شاہ نے شیر کی کھال سے مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ غار کے پیچھے لے گئے۔ یہاں دیوار کے اندر ایک چھوٹی سی قدرتی کوٹری سی بنی ہوئی تھی۔ کمال شاہ نے اندر جا کر لالٹین روشن کر دی۔ میں بھی کوٹری میں آ گیا۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق پڑا ہوا تھا جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ کمانڈو کمال شاہ نے اپنی جیکٹ کی جیب سے چابی نکال کر صندوق کو کھولا، پھر اس میں سے چمڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی۔ تھیلی کا منہ تسمے سے بند کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے واپس غار میں اپنی نشست گاہ میں لے آیا، مجھے سامنے بٹھایا اور کہا، ابھی باہر شام کا وقت ہے۔ تمہاری ٹریننگ کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ تم اس وقت جنگل میں جاؤ گے۔ تم اس جنگل سے اچھی طرح واقف ہو، جہاں بانس کے جھنڈوں والا ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے کے پار کروندے کی چھوٹی پہاڑیوں والا جنگل ہے، اسے ہم کروندے کا جنگل کہتے ہیں۔ یہ جنگل ہم نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں دکھایا تاکہ آج تمہاری تربیت کے آخری مرحلے میں تم وہاں جاؤ تو وہ جنگل تمہارے لیے بالکل اجنبی ہو۔ اس جنگل میں چھوٹے چھوٹے بے شمار ٹیلے ہیں جو سینکڑوں میل تک شمال جنوب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ انہی ٹیلوں کے درمیان ایک جگہ مغلوں کے زمانے سے پہلے ایک باولی ہے۔ باولی سمجھتے ہو نا؟ بادشاہوں کے زمانے میں جب امراء، وزراء اور بادشاہ شکار پر جاتے تھے تو کبھی کبھی ان کی بیگمات اور خاندان کی شاہی خواتین بھی ان کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ جنگل میں ان کے غسل وغیرہ کے لیے، ان کے پرانے کپڑے دھونے کے لیے کسی زمین دوز قدرتی چشمے کے ارد گرد پتھروں کی دیوار کھڑی کر دی جاتی تھی اور اندر چشمے تک سیڑھیاں بنا دی جاتی تھی۔ اوپر چھت ڈال دی جاتی تھی تاکہ شاہی خواتین وہاں آزادی سے نہا سکیں اور ان کی لونڈیاں اور نوکرانیاں ان کے اتارے ہوئے کپڑے وغیرہ دھو سکیں۔ بادشاہوں کا زمانہ گزر گیا تو یہ باولیاں ویران ہو گئیں۔ ایسی ہی ایک ویران باولی کروندہ بن کے جنگل میں ہے۔ تمہیں رات کے اندھیرے میں اس ویران باولی کو تلاش کرنا ہے۔ اس باولی کے اندر نیچے پانی تک سیڑھیاں اترتی ہیں۔ اس باولی کے اندر سے ایک خفیہ سرنگ جنگل کے دوسرے حصے کی طرف جاتی ہے۔ اس سرنگ میں ایک جگہ چٹانی دیوار میں ایک شگاف نما کوٹری بنی ہوئی ہے۔ اس کوٹری میں دیوار کے ساتھ ہندوؤں کی ایک دیوی ہولا دیوی کا چھوٹا سا بت لگا ہوا ہے۔ اس بت کے بارے میں ہندوؤں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جو کوئی مسلمان اس بت کے پاس جائے گا، ہولا دیوی اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ مگر میں ایک رات وہاں گیا اور ہولا دیوی کے بت کو توڑ کر اس کا سر الگ کر کے اپنے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ کر زمین پر گھسیٹتا ہوا یہاں لے آیا۔ اب میں اس بت کے سر کو کمانڈو ٹریننگ کے آخری مرحلے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ ہولا دیوی کے بت کا دڑ جو 6-7 انچ بڑا ہے، میں نے وہیں رہنے دیا تھا۔ اسے میں نے وہیں پتھروں کے نیچے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ پھر کمانڈو کمال شاہ نے تھیلی کھول کر اس میں سے ہولا دیوی کے بت کا سر نکال کر مجھے دکھایا۔ یہ عورت کا کرکٹ کے گیند جتنا بڑا پتھر کا سر تھا۔ اس کا رنگ سندوری تھا۔ آنکھیں، ناک اور موٹے موٹے ہونٹ بنے ہوئے تھے۔ کانوں میں صرف سوراخ تھے۔ پتھر کو تراش کر بال بنائے گئے تھے۔ درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی اور پیچھے پتھر ہی کا ایک جوڑا سا بنا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے یہ دیوی کوئی ڈائن وغیرہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ گردن سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ کمال شاہ نے کہا، میں نے نعرہ حیدری مار کر اس کے منہ پر زور سے مکہ مارا تھا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ میں اسے اپنی بت شکنی کی یادگار کے طور پر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ پھر میں نے یہاں کشمیری مجاہدین کو کمانڈو ٹریننگ دینے کا سلسلہ شروع کیا تو میں نے اس بت کو بھی کمانڈو ٹریننگ کے کورس میں شامل کر لیا۔ تب میں ایک روز باولی میں واپس گیا اور سرنگ میں جا کر ہولا دیوی کے بت کا دڑ بھی دیوار میں سے اکھاڑ کر اسے وہیں ایک جگہ پتھروں میں چھپا دیا۔ اب تمہیں راتوں رات اس باولی میں جانا ہے۔ باولی کی سرنگ تلاش کر کے سرنگ کے اندر ہولا دیوی کی کوٹری تلاش کرنی ہے اور وہاں سے اس بت کا دڑ لا کر مجھے دینا ہے۔ یہ جب تم اس بت کا دڑ لا کر مجھے دے دو گے تو تمہاری ٹریننگ کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ پھر تم پورے کمانڈو بن جاؤ گے اور میں تمہیں جہاد کشمیر میں شامل ہونے کی باقاعدہ اجازت دے دوں گا۔ اس بت کے سر کو غور سے دیکھ لو، اس کے در پر بھی اس قسم کا سندوری رنگ پھیلا ہوا ہے۔ تمہیں صرف اپنے ساتھ کمانڈو چاقو لے جانے کی اجازت ہوگی۔ اب تم نکل جاؤ۔
میں کچھ کہنے لگا تو کمانڈو کمال شاہ ایک دم فوجی انسٹرکٹر بن گیا اور مجھے کرخت آواز میں حکم دیا، تم ابھی جائے گا اور راتوں رات واپس اس بت کا دڑ لا کر مجھے دے گا، گو۔ آگے سے بولنے کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ میں یس کمانڈر کہہ کر تیز تیز قدم اٹھا کر کوٹری سے باہر نکل آیا۔ وہاں سے میں نے اپنا کمانڈو چاقو لیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ ابھی پوری طرح سے رات کا اندھیرا نہیں پھیلا تھا۔ آسمان پر ڈوبتے سورج کی تھوڑی لالی موجود تھی جو بڑی تیزی سے رات کی سیاہی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ یہ سارا جنگل اور جنگل کے سارے راستے میرے جانے پہچانے تھے۔ میں 6 مہینوں کی کمانڈو ٹریننگ کے دوران اس جنگل کے ایک ایک درخت، ایک ایک جھاڑی سے واقف ہو گیا تھا۔ صرف کروندے کا جنگل میرے لیے بالکل نیا جنگل تھا۔ اسے کمانڈو کمال شاہ نے جان بوجھ کر صرف آج کے دن کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل رکھا تھا۔ میں نے بڑی آسانی سے جنگل کا پہلا علاقہ طے کر لیا۔ آگے سے جنگلی راستہ آ گیا جو کمانڈو ٹریننگ کے لیے جھاڑیاں کاٹ کر بنایا گیا تھا اور جو اس تالاب کی طرف جاتا تھا جس میں میرے کمانڈر نے مجھے دھکا دیا تھا۔ کمانڈر نے بتایا تھا کہ یہاں سے جنوب کی جانب ایک ٹیلے کی چڑھائی ہے جس کی شمال کی جانب وہ وادی ہے جہاں مجھے 6 ماہ تک خچر کی طرح دوڑایا گیا تھا۔ میں تالاب کو چھوڑ کر جنوب والے ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر وادی میں آ گیا تو رات کا اندھیرا پوری طرح چھا گیا تھا، مگر اب رات چاہے کتنی گہری ہو اس کا اندھیرا میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ کمال شاہ کمانڈر کی تربیت نے مجھے اندھیرے میں چیزوں کو دیکھنے کا عادی بنا دیا تھا۔ میں وادی کی ایک پگڈنڈی پر جنوبی ٹیلے کی طرف چلنے لگا۔ کمانڈو چاقو کھول کر میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو جنگل میں مجھے بہت زیادہ ڈر لگا تھا، مگر اب یہ ڈر خوف اتر چکا تھا۔ میرے اندر ایسا اعتماد پیدا ہو گیا تھا کہ اگر شیر بھی مجھ پر حملہ کر دے تو مرنے سے پہلے میں اسے بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ ٹیلے کی چڑھائی آ گئی۔ اندھیرے میں ڈھلان پر اگی ہوئی جنگلی جھاڑیوں کے چھوٹے چھوٹے جھنڈ مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس ٹیلے کے پار وہ جنگل تھا جس سے میں ابھی ناشنا تھا اور جہاں مجھے ہولا دیوی کی باولی کو تلاش کرنا تھا۔ یہ شروع رات تھی۔ درختوں میں کسی کسی پرندے کی آواز آ جاتی تھی۔ میرے بائیں جانب نیچے 2-3 گیدڑ چلتے ہوئے گزر گئے۔ میں ٹیلے کی دوسری جانب آ گیا۔ یہاں ایک طرف کھڑے ہو کر میں نے اندھیرے میں آنکھیں سکیڑ کر جائزہ لیا۔ یہ جنگل ذرا مختلف تھا۔ اس میں کہیں بھی درخت کے گھنے جھنڈ نہیں تھے۔ دور دور اکا دکا درخت نظر آ رہا تھا۔ گھاس جگہ جگہ اگی ہوئی تھی۔ کہیں کالی سیاہ چٹانوں کے ہیولے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ چلنے کے لیے کوئی پگڈنڈی وغیرہ بھی نہیں تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر جنوب کی سمت چل پڑا۔ جھاڑیاں اور گھاس میرا راستہ روکتے تو میں چاقو سے انہیں صاف کر کے گزر جاتا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد زمین پر اونچی اونچی گھاس ختم ہو گئی۔ تاریکی میں جگہ جگہ زمین سے ابھرے ہوئے نوکدار پتھر تھے۔ میں ایک پتھر پر ذرا دم لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی ساری توجہ اپنے سانس پر مرکوز کرتے ہوئے اپنی ایک خاص صلاحیت کو بیدار کیا۔ یہ صلاحیت کئی ماہ کی مشقت کے بعد کمانڈو کمال شاہ نے میرے اندر پیدا کی تھی۔ اس کی مدد سے میں جانوروں کی طرح فضا میں پانی کی بو سونگھ لیتا تھا۔ میں نے ایک بار اپنا سارا سانس باہر نکالا اور آہستہ آہستہ سانس کو اوپر کھینچنے لگا۔ میں رک رک کر سانس کھینچ رہا تھا۔ پانی کی بو 1 سیکنڈ سے بھی کم مدت کے لیے مجھے محسوس ہوئی اور غائب ہو گئی۔ میں نے اس عمل کو 6-7 بار دہرایا۔ ہر بات بہت سی قلیل وقفے کے لیے پانی کی عجیب سی بو محسوس ہوتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ میں نے بڑی جدوجہد کے بعد اس بو کی سمت کا تعین کیا اور اس طرف چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں رک جاتا اور پانی کی بو محسوس کرنے کی کوشش کرتا اور جس سمت سے بو آ رہی تھی اس طرف اندازے سے روانہ ہو جاتا۔ اس دوران پتھریلا میدان ختم ہو گیا تھا اور چھوٹے سے ٹیلے کے دامن میں پہنچ گیا تھا۔ اندھیرے میں میری آنکھیں چیتے کی آنکھوں کی طرح کبھی سکڑ کر اور کبھی پوری کھل کر چیزوں کو دیکھنے کی برابر کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنی ضرورت کے مطابق سب نظر آ رہا تھا۔ دور کچھ درخت کھڑے تھے، ان کے درمیان مجھے ایک دیوار سائے کی طرح نظر آئی۔ میں اس طرف چلتے چلتے قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک 4 دیواری ہے۔ میں اس کی پچھلی جانب گیا تو وہاں سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں اترتی تھیں۔ یہاں پانی کی مرطوب بو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ کروندے بن کی ہولا دیوی والی باولی تھی۔ یقیناً میں کروندے بن کی ہولا دیوی والی باولی پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے جھانک کر نیچے دیکھا۔ سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں جا کر گم ہو گئی۔ نیچے اس قدر گہرا اندھیرا تھا کہ میں بھی اندھیرے میں کچھ نہ دیکھ سکا۔ میں نے اللہ کا نام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا، کلمہ شریف پڑھا اور سیڑھیاں اترنی شروع کر دی۔
سیڑھیاں ختم ہوئی تو مجھے سیاہ اندھیرے میں پانی کے ایک حوض کی جھلک سی نظر آئی۔ یہ باولی تھی۔ کمانڈر نے کہا تھا کہ اس باولی میں ایک خفیہ سرنگ کو رستہ جاتا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ ہاتھ لگائے آہستہ آہستہ حوض کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ ایک عجیب ہیبت ناک ماحول تھا۔ اگر میں تربیت یافتہ کمانڈو نہ ہوتا تو خوف سے بے ہوش ہو گیا ہوتا، لیکن میں بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ دیوار ختم ہو گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا۔ وہاں دیوار میں دائرے کی شکل کا ایک شگاف تھا۔ یہ سرنگ ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے شگاف میں جھک کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے دوسری طرف کچھ نظر نہ آیا۔ میں شگاف میں داخل ہو گیا۔ میرے پاؤں چھوٹے چھوٹے پتھروں پر پڑے جو سرنگ کے اندر بکھرے ہوئے تھے۔ میں ایک ہاتھ سرنگ کی دیوار پر رکھ کر قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ مجھے سرنگ میں اس کوٹھری تک پہنچنا تھا جس کی دیوار میں ہولا دیوی کا بت لگا ہوا تھا، اور اس کا سر کاٹ کر کمانڈو کمال شاہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور بت کا دڑ اس نے وہیں پتھروں میں چھپا دیا تھا۔ مجھے اس دڑ کو لے کر واپس کمانڈو کمال شاہ کے پاس جانا تھا۔ کمانڈر کمال شاہ نے کہا تھا کہ دیوی کی مورتی والی کوٹھری دیوار میں ایک گہرے شگاف کی طرح ہے، وہ کوئی باقاعدہ کوٹھری نہیں ہے۔ بہرحال میں سرنگ میں آ گیا۔ ہولا دیوی کی مورتی والا شگاف بھی وہیں کہیں ہوگا۔ میں دیوار کو اب دونوں ہاتھوں سے ٹٹول کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس گپ اندھیرے میں بھی مجھے اب تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا تھا۔ آخر مجھے دیوار میں ایک شگاف ملا۔ میں نے شگاف کے اندرونی دیوار پر ہاتھ پھیرا تو محسوس ہوا کہ وہاں کوئی مورتی لگی ہوئی تھی۔ جسے کھرچ کر اکھاڑا گیا تھا۔ میں اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گیا تھا۔ یہی ہولا دیوی کی مورتی والا شگاف تھا۔ میں پتھر کی ڈھیری کو تلاش کرنے لگا جس میں کمال شاہ نے مورتی کے دھڑ کو چھپا رکھا تھا۔ ذرا سی کوشش کے بعد میرا پاؤں پتھر کی ایک چھوٹی سی ڈھیری پر پڑا۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور پتھروں کو ادھر ادھر ہٹانے لگا۔ نیچے سے ہولا دیوی کے بت کا چھوٹا سا دھڑ نکل آیا۔ میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا، اس کا سر غائب تھا۔ مجھے اپنی کامیابی پر بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اپنی کمانڈو ٹریننگ کے آخری مرحلے کو بھی کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ میں نے مورتی کا دھڑ بغل میں دبایا اور سرنگ میں واپس مڑا۔ مجھے محسوس ہوا کہ مورتی کا دھڑ تھوڑا تھوڑا گرم ہے۔ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے پتھروں کے نیچے دبے رہنے کی وجہ سے اس میں ہلکی ہلکی گرمائش پیدا ہو گئی ہو۔ میں سرنگ سے نکل کر باولی کے حوض میں آ گیا۔ میں نے اپنا رخ سیڑھیوں کی طرف کر لیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر چلنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق کوئی 15-20 قدم چلنے کے بعد سیڑھیاں آتی تھیں۔ میں دیوار کے ساتھ 50-60 قدم چلتا گیا مگر سیڑھیاں نہ آئیں۔ میں نے دیوار کو ٹٹول کر دیکھا۔ دیوار وہی تھی جس کے ساتھ لگ کر میں سرنگ تک گیا تھا۔ میں آگے چل پڑا۔ مزید 50 قدم چلتا گیا مگر سیڑھیاں نہ آئیں۔ دیوار ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ قدم دیوار کے ساتھ اور چلا تو سرنگ آ گئی۔ یہ وہی سرنگ تھی جس میں سے میں مورتی کا دھڑ لے کر ابھی نکلا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں سوچنے لگا۔ سیڑھیاں جو اوپر جاتی تھیں کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ میں نے باولی کی دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے 4-5 چکر لگائے۔ ہر بار سرنگ آ جاتی، سیڑھیاں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کیسے یقین آتا کہ دیوار میں اوپر جانے والی سیڑھیاں غائب ہو گئی ہیں؟ میں وہ سیڑھیاں اتر کر ہی نیچے باولی کے حوض میں آیا تھا۔ تو کیا میرے ساتھ کوئی جادو طلسم کا کھیل ہو رہا ہے؟ جادو اپنی جگہ پر برحق، مگر میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جادو کا اثر مجھ پر بھی ہو سکتا ہے اور جادو کے زور سے کسی مکان کی سیڑھیاں بھی غائب ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات ایک حقیقت کی طرح میرے سامنے تھی کہ دیوار میں سیڑھیاں غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے بار بار بڑی اچھی طرح سے چار دیواری کو ٹٹول کر اور گور کے دیکھا تھا۔ مجھے کہیں اوپر جاتی سیڑھیاں نظر نہ آئیں۔ ہر بار سرنگ کا دانہ آ جاتا تھا۔ ہولا دیوی کی مورتی کا دھڑ میرے بغل میں تھا۔ میں تنگ آ کر سرنگ کے دانے میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہاں اندھیرا اتنا زیادہ گہرا تھا کہ مجھے حوض کے پانی کی سطح کی دھندلی سی جھلک ہی کسی وقت دکھائی دیتی تھی۔ غور سے دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ فضا میں حبس تھا اور اس بند جگہ پر پانی کی بو سی رچی ہوئی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ سرنگ میں چل کر دیکھنا چاہیے، شاید اس میں آگے جا کر کوئی رستہ اوپر نکلتا ہو۔ میں اٹھا اور سرنگ کے اندھیرے میں احتیاط سے قدم اٹھاتا چل پڑا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹس میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز اب تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے کل حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔